الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ برادرم حسان ابو المکرم حفظہ اللہ کی عربی زبان میں لکھی گئی ایک تحریر کا ترجمہ آپ سامعین کے گوش گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ باپ کون ہے؟ آپ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کیا باپ کو بھول جانا آسان ہے؟ کون ہے ایسا جو باپ کی قدر و منزلت سے نہ آشنا ہو اور اس سے محبت کرنے کا حق اسے حاصل نہ ہو؟ ان سوالات نے مجھے رلا کر رکھ دیا، دل پاش پاش ہو گیا، خواب چکنا چور ہو گئے، مجھ پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ دل کتنا افسردہ ہوتا ہے جب بچپن کی سنہری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور ذہن و دماغ میں دوبارہ لوٹتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی گزشتہ کل کے واقعات ہوں۔ باپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا میرے لیے ذرا مشکل ہے، قلم لکھنے سے عاجز ہے اور ہر سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ باپ وہ ہے جو دنیا میں میری آمد کا 9 مہینہ بڑی خواہش اور طلب سے انتظار کرتا ہے۔ باپ وہ ہے جو میری تعلیم و تربیت اور دیگر تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے میں انتہائی محنت و مشقت کرتا ہے۔ باپ وہ ہے جو ہر تکلیف دہ چیز کو مجھ سے دور کرتا ہے۔ باپ وہ ہے جو پیسہ کمانے کے لیے حد درجہ جد و جہد کرتا ہے تاکہ بچے خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ باپ وہ ہے جو مجھے خاص مقصد کے تحت نیک آرزوؤں اور خوابوں کے ساتھ مدرسہ لے جاتا ہے تاکہ میرا داخلہ کرائے۔ باپ وہ ہے جس کے فوت ہو جانے سے اولاد کی تمام تر آرزوئیں کافور ہو جاتی ہیں، زندگی ادھوری ہو جاتی ہے، اس کے جگر گوشے کی زندگی غم و علم سے نڈھال ہو کر رہ جاتی ہے۔ باپ وہ ہے جو بچپنے کی سفاہت و نادانی اور اس میں سرزد ہونے والی ہر تکلیف و نقصان کو برداشت کرتا ہے۔ باپ وہ ہے جو پیار و محبت، خیر و بھلائی اور تعلیم و تربیت دینے کی خاطر ہاتھ اٹھاتا ہے، دنیا کے علاوہ مصائب برداشت کرنے کا عادی بناتا ہے۔ باپ وہ ہے جو بظاہر غصے میں اولاد کو ڈانٹتا ہے مگر اس کے دل میں پیار و محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ میں باپ کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، باپ کا معنی و مطلب بیان کرنا میری بساط سے باہر ہے۔ میں کیا کہوں اور کیا لکھوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور نہ ہی میرے اندر کچھ کہنے اور لکھنے کی سکت باقی رہ گئی ہے۔ یا اللہ، کیا والد کی رفاقت و صحبت میں گزرے ہوئے حسین لمحات دوبارہ نصیب ہو سکتے ہیں؟ اللہ جواب دیتا ہے، ہم دینوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ در حقیقت باپ کی شفقت و مہربانی کا ذکر چند الفاظ اور جملوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ بچپن ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی، اس میں عمدہ نصیحتیں بھی ملتی ہیں اور مختلف تجربات بھی۔ بچپن میں لڑکا والد کے سامنے کھیلتا ہے، تھکان سے نڈھال ہو کر اسی جگہ گر پڑتا ہے، آنکھوں میں نیند بھر آتی ہے تو کسی بھی جگہ سو جاتا ہے، مگر صبح جب بیدار ہوتا ہے تو خود کو والدین کے پاس نرم و نازک بستروں پہ پاتا ہے جو محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ والدین کے علاوہ دوسرا کوئی بھی یہ نیک کام نہیں کر سکتا۔ اے میرے رب، جس طرح سے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش و پرداخت کی تھی تو ان پر بھی رحم فرما دے۔ بچپن میں لڑکے کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ اپنے ماں باپ سے مختلف چیزوں کے متعلق بارہا سوال کرتا رہتا ہے، ان سے طنز و مزاح اور مذاق بھی کرتا ہے، پھر بھی اس سے راضی اور خوش رہتے ہیں۔ سوچئے کہ اگر ایسا مذاق ان کے علاوہ دوسروں سے کیا جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ بچپن میں لڑکا اپنے باپ سے ٹافی، چاکلیٹ اور دیگر اشیاء خورد و نوش کا مطالبہ کرتا ہے۔ باپ کام سے تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے، اپنے لخت جگر کی فرمائش بھول جاتا ہے، بیٹا اصرار کرتا رہتا ہے، باپ کافی تھکاوٹ کے باوجود دوبارہ جاتا ہے اور بیٹے کی خواہش خوشی بخوشی پوری کرتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، اپنی قیمتی اور انمول نصیحتوں سے نوازتے ہوئے اس سے کہتا ہے، میرے پیارے بیٹے، اپنی ماں کو پریشان مت کرو، انہیں اف تک نہ کہو، یاد رکھو والدین کی اطاعت و فرمانبرداری تم پر واجب ہے ورنہ اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ یا اللہ، پیار و محبت سے بھری ہوئی والدین کی نصیحتیں بے شمار ہیں، دل کی شدید خواہش ہے کہ وہ حسین لمحے دوبارہ نصیب ہو جائیں۔ ایک بیٹا جب اپنے والد کا سامان استعمال کرتا ہے تو کافی خوش ہوتا ہے، ان کا جوتا چپل پہنتا ہے تو عزت و وقار محسوس کرتا ہے، ان کا موبائل اور چشمہ لینے کی ضد کرتا ہے، شفیق و مہربان باپ اس کو اپنے ساتھ دکان لے جاتا ہے اور کئی طرح کے کھلونے اور چشمے خرید دیتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی زیر مطالعہ کتاب چھینتا ہے، وہ فوراً اس سے کئی سوال کر بیٹھتا ہے تاکہ اس کا ذہن کھلے اور عقل و دماغ کے پردے وہاں ہوں۔
وہ اپنے بیٹے سے سوالات کرتا رہتا ہے اور حوصلہ افزائی کے طور پر ہر جواب کے عوض اس کو تحفہ بھی دیتا ہے۔ باپ کا مزید پیار پانے کے لیے بیٹا کئی معمولی کام انجام دیتا ہے اور اس میں قیمتی انعامات و تحائف کی شرط بھی رکھتا ہے۔ اے والد محترم، آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ فرحت و شادمانی سے لبریز کئی ایسی یادیں آپ سے وابستہ ہیں جس سے آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بلکہ آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے جس کا بیان ناممکن ہے۔ آپ کی قدر و منزلت اظہر من الشمس ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ واللہ ایک پل کے لیے بھی والد محترم کی یاد مجھ سے جدا نہیں ہوئی۔ میرے ذہن و دماغ میں کبھی بھی انہیں بھول جانے کا خیال تک پیدا نہ ہوا۔ وہ آج بھی میرے دل کی دھڑکنوں اور سانسوں میں آباد ہیں۔ بچپن کو بھول جانا ناممکن ہے کیونکہ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں دل خوبصورت دنوں اور سنہری یادوں سے لبریز ہوتا ہے۔ اے میرے والد محترم، آپ میرے گوشت خون رگ میں پیوست ہیں۔ آپ سے ہرگز میں جدا نہیں ہو سکتا الا یہ کہ میری روح جسم سے جدا و الگ ہو جائے اور میں اس دار فانی سے کوچ کر جاؤں۔ اے والد محترم، آپ میری زندگی کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ کے بغیر زندگی ناقص ہے، دنیا بے لذت ہے، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھے تنگ نظر آتی ہے، میرا روشن اور تابناک مستقبل سیاہ نظر آتا ہے۔ میں آپ کو نہ ہی بھول سکتا اور آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہوں، بس اسی پر صبر کر رہا ہوں کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ میں دوبارہ پھر سوال کر رہا ہوں کہ والد کی قدر و منزلت سے کون نہ آشنا ہوگا؟ کیا وہ بیٹا جو باپ جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو گیا ہو، یا وہ بیٹا جس کا دل والد محترم کی محبت و مودت سے سرشار ہو، یا وہ بیٹا جو اپنی پوری زندگی والد کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو؟ افسوس صد افسوس ایسے لوگوں پر جو والد کے مقام و مرتبے سے نہ آشنا ہے۔ بچپن میں لڑکا ان کا جوتا چپل پہنتے وقت عظمت و وقار محسوس کرتا ہے، مگر آج جب بڑا ہو گیا تو پہننا نہیں چاہتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے سے میری شان و شوکت میں کمی آ جائے گی اور اب مجھے باپ کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ بچپن میں لڑکا ان سے ایسی پیاری پیاری باتیں اور نصیحتیں سنتا تھا جو آب زر سے لکھے جانے لائق ہیں۔ جب بھی اپنی زندگی میں رونما ہونے والا کوئی قصہ یا کہانی بتاتے وہ بہت غور سے سنتا تھا، مگر آج وہ ان کی باتوں کو بیوقوفی اور نادانی شمار کرتا ہے، اقوام سابقہ کے افسانے تصور کرتا ہے اور ضیاع اوقات کا سبب بھی۔ کل جو لڑکا اپنے والد کی پیشانی کا بوسہ دیتے نہیں تھکتا تھا، آج وہی اس میں ننگ و عار محسوس کرتا ہے۔ نوکری مل جانے کے بعد خود کو اس باپ کے سامنے عظیم گردانتا ہے اور اس کو حقیر سمجھتا ہے جس نے اس کی اچھی تربیت کی۔ کل وہ ان کی انگلیوں کے سہارے چلتا تھا، ادھر ادھر ٹہلتا تھا، مگر آج ان کو خود کی گاڑی میں سوار کرنا نہیں چاہتا الا یہ کہ اس کے والد شدید طور پر بیمار ہو جائیں اور ہاسپٹل لے جانے کی نوبت آ جائے۔ کل وہ مدرسہ سے تیرے لوٹنے کا انتظار کیا کرتے تھے، آج تمہیں ان کا بابرکت چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، کیونکہ گھر تاخیر سے پہنچنے پر وہ تمہاری سرزنش کرتے رہتے ہیں۔ کل وہ تمہارے ساتھ کھیلتے تھے، اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے، آج تم ہو کہ ان کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھانا نہیں چاہتے، اس ڈر سے کہ کہیں تمہارے ساتھ ہی تمہارا مذاق نہ اڑائیں اور تم پر ہنسیں۔ کل بات کرنے میں تم سے کافی غلطیاں سرزد ہو جاتی تھیں، وہ اصلاح کر دیا کرتے تھے، آج جبکہ وہ تمہیں ڈانٹتے بھی نہیں پھر بھی تم ان سے تنگ آ جاتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ تمہارے پاس کچھ نہ بولے۔ کل وہ تمہارے دوستوں اور ساتھیوں سے سکون قلب کے لیے تمہاری خیریت دریافت کیا کرتے تھے، آج تم اپنا موبائل نمبر چینج کر دیتے ہو تاکہ وہ تمہارے پاس کال نہ کر سکیں۔ ہلاکت و بربادی ہو تمہارے لیے کہ ان سے قطع تعلق کرنے کی پوری کوشش میں رہتے ہو۔ کس چیز نے تمہیں اس قدر کبر و غرور اور گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا ہے؟ جیسے بھی ہوں وہ تمہارے والد ہیں اور ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو دوبارہ ملنے والی نہیں۔ تم یہ سب کیوں بھول رہے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو تمہارے ابا جان کو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی کیا کہ تم جو تکلیفیں ہمیں دے رہے ہو اس پر یقیناً ہم صبر کریں گے۔ واللہ تم بہت شرمندہ ہوگے جب تمہارے جگر گوشے تمہارے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کریں گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اور تمہیں کیسا لگے گا؟ یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔
والدین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لہذا اخلاص کے ساتھ اس نعمت کی قدر کریں، حق درجات کو احترام کریں، ان کی توہین مت کریں اور نہ ہی حقیر جانیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہو گئے، ان کے دل اداس ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں اور ابا جان کے دیدار کو ترس رہی ہیں۔ انسان ایک بار بچپنے پر غور تو کرے، وہ خود کو ابا جان کی آغوش میں روتا ہوا پائے گا، پھر آپ ایسے شخص سے اس کا حال دل معلوم کریں کہ وہ کتنا افسردہ ہوتا ہے اور اس پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔